تو چلیں آج ایک ایسے گاؤں کی کہانی سنتے ہیں جہاں رمضان کا پہلا روزہ صرف ایک عبادت نہیں رہتا بلکہ یہ محبت، اتحاد اور برکت کا ایک اجتماعی سفر بن جاتا ہے۔ ہم ساتھ مل کر دیکھیں گے کہ کیسے ایمان کی ایک ننھی سی کرن پورے کے پورے ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ جب رمضان کی آمد کی خوشبو فضا میں گھلتی ہے نا، تو گاؤں کی ہواؤں میں ایک بہت ہی نرم سی، ایک الگ سی تبدیلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز، ہر ذرہ عبادت کی تیاری کر رہا ہو۔ ایک عجیب سا سکون اور پاکیزگی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ تو رمضان کی آمد کے ساتھ ہی گاؤں میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ تیاریاں صرف باہر کی نہیں ہوتی۔ مطلب ایک طرف تو گھروں کے صحن دھوئے جاتے ہیں، صاف کیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف بالکل اسی طرح دلوں کو بھی پرانی رنجشوں سے پاک کیا جاتا ہے، تاکہ رحمتوں کے استقبال کے لیے صرف گھر نہیں، دل بھی صاف ہوں۔ اور اس تبدیلی کی نشانیاں ارے واہ وہ تو ہر طرف نظر آتی ہیں۔ گاؤں کی کچی گلیاں ہیں نا، وہ بھی ایسے لگتی ہیں جیسے انہوں نے عبادت کی چادر اوڑھ لی ہو۔ بچے تو بس چاند دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اور بزرگوں کے چہروں پر آنے والے دنوں کی برکتوں کی امید چمک رہی ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے، یہاں تک کہ اذان کی آواز میں بھی ایک خاص مٹھاس، ایک خاص کشش محسوس ہونے لگتی ہے۔ اچھا، پھر آتی ہے پہلی سحری کی تیاری، اور یہ کوئی عام تیاری نہیں ہے۔ یہ صرف کھانا پکانے کا کام نہیں، بلکہ یہ تو دلوں کو جوڑنے کا ایک بہانہ ہے۔ گاؤں کی ساری عورتیں دوپہر کے وقت ایک بڑے سے صحن میں اکٹھی ہوتی ہیں، اور سمجھیں یہیں سے اس اجتماعی محبت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ عمل دیکھیں کتنا خوبصورت اور منظم ہے۔ ساری عورتیں مل بیٹھ کر آنے والی سحری کے لیے پلاننگ کرتی ہیں۔ اچھا بھائی، کون پراٹھے بنائے گا، کون سالن تیار کرے گا، سب کچھ مل کر طے ہوتا ہے۔ کام جب بڑھ جاتا ہے نا، تو سب خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتی ہیں۔ اور پھر جب سحری کا وقت آتا ہے تو دسترخوان بہت سادہ ہوتا ہے، لیکن محبت سے بھرا ہوا۔ گرم گرم پراٹھے، تازہ سالن، اور ساتھ میں میٹھی چائے، سب مل کر بسم اللہ کرتے ہیں اور ہنسی مذاق کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو ہر نوالے میں شکر گزاری کی ایک الگ ہی لذت شامل ہوتی ہے۔ سحری کے بعد اب شروع ہوتا ہے صبر کا دن، اور یہ صرف بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو پورے گاؤں کے لیے اپنے ایمان اور اپنی برداشت کو پرکھنے کا دن ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ امتحان پورا گاؤں مل کر دیتا ہے۔ ایک طرف مرد ہیں جو سورج کی تپش میں کھیتوں میں محنت کرتے ہیں، اور ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف عورتیں ہیں جو گھروں کو سنبھالتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، شام کی افطاری کی تیاری کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا حال پوچھ کر ہمت بھی بڑھاتی ہیں۔ اور اسی گاؤں میں اسی دن اس کہانی کا دل دھڑکتا ہے۔ کون؟ ایک چھوٹا روزہ دار۔ جی ہاں، ایک 7 سال کا بچہ جو پہلی بار روزہ رکھنے کا عزم کرتا ہے، اور اس کے اس ایک فیصلے سے پورے گھر میں جیسے خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ صرف 7 سال، سوچیں ذرا، صرف 7 سال کی عمر میں اس بچے کا روزہ رکھنے کا ارادہ اس کے گھر والوں کے لیے فخر اور خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کا وہ معصوم سا عزم اس کی عمر سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس کے الفاظ بہت سادہ تھے، امی آج میں بھی روزہ رکھوں گا، بس اتنا ہی کہا اس نے۔ لیکن اس کی آواز میں جو سنجیدگی تھی نا، اس نے اس کی ماں کو حیران کر دیا، اور باپ کا دل محبت سے بھر دیا۔ اور پھر اس کا دن، اوہو، وہ تو عزم اور صبر کی ایک خوبصورت مثال تھا۔ صبح سویرے وہ بڑے فخر سے اپنی امی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ دوپہر کی گرمی میں جب تھکن محسوس ہوتی ہے تو وہ قرآن کی تلاوت سننے بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے جیسے شام ہوتی ہے وہ بے صبری سے افطار کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اور جیسے جیسے شام قریب آتی ہے، پورے گاؤں میں افطاری کی رونق بڑھنے لگتی ہے، ایک چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار یہ دن کا وہ حصہ ہے جس کا سب کو شدت سے انتظار ہوتا ہے، جب صبر کا میٹھا پھل ملنے والا ہوتا ہے۔ اب تو تیاریوں میں اور تیزی آ جاتی ہے۔ کہیں تازہ پھل سجائے جا رہے ہیں، تو کسی کے گھر سے پکوڑوں کے تلنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور سب سے خاص بات، گاؤں کی کچھ عورتیں اس ننھے روزہ دار کی روزہ کشائی کے لیے خاص اہتمام کر رہی ہیں۔ دسترخوان پر ہر گھر سے محبت کا حصہ آ کر شامل ہو رہا ہے۔ اور وہ چھوٹا روزہ دار وہ بار بار پوچھتا ہے، ابھی افطار میں کتنا وقت ہے؟ اس کا یہ سوال صرف اس کا نہیں رہتا، بلکہ یہ پورے گاؤں کے اجتماعی انتظار کی آواز بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے۔ اذان کی آواز فضا میں گونجتی ہے، اور سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ صبر کے ایک لمبے دن کا اختتام ہوتا ہے۔ وہ بچہ کھجور سے اپنا روزہ کھولتا ہے، اور پانی کا ایک گھونٹ جیسے اسے ایک نیا سکون بخشتا ہے۔
सब उसकी रोज़ा कुशाई पर खुशी का इजहार करते हैं, उसे ढेरों दुआएं देते हैं, और उसकी आंखों में एक फातिह की चमक आ जाती है। इफ्तारी के बाद का वक्त इबादत और मोहब्बत का वक्त होता है। सब मिलकर मगरिब की नमाज अदा करते हैं और इससे गांव की फिजा में एक नूर सा भर जाता है। दिन भर की थकन अब एक गहरे मीठे सुकून में बदल जाती है। रात को जब सब मिल बैठते हैं तो इस लड़के की हिम्मत का जिक्र हर घर में होता है। औरतें अगले दिन की सहरी के लिए मशवरे करती हैं और मर्द रोजे की बरकतों पर बात करते हैं। तो इस तरह ये एक दिन सबके दिलों को एक दूसरे के और भी करीब ले आता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? यही कि रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, नहीं, बल्कि ये सब्र का, शुक्रगुजारी का और एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। ये एक ऐसा अमल है जो ज़ाती इबादत से कहीं आगे बढ़कर इज्तिमाई मोहब्बत और इत्तेहाद की बुनियाद बन जाता है। ये कहानी हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है कि आखिर कैसे एक फर्द की ज़ाती इबादत पूरे माशरे के लिए जश्न का बाइस बन सकती है, और क्या हमारे अपने माशरों में भी ईमान की ऐसी छोटी छोटी चिंगारियां मोहब्बत और इत्तेहाद के बड़े अलाव रोशन कर सकती हैं।